السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی دیوتا، ایپیسوڈ 2۔ وہ اجنبی لڑکی کے سامنے غزالہ کا حسن بھی ماند پڑ جاتا تھا۔ میں نے کہا، اوہ یہ بھی ان بڑے لوگوں کی کوئی رشتہ دار ہے۔ میں ناگواری سے آگے بڑھتا ہوا اس کے قریب سے گزرنے لگا۔ اسی وقت اس کی مترنم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بھائی جان۔ میں ایک دم سے اچھل پڑا، ایک دم سے وقت اچھل کر 8 برس پیچھے چلا گیا۔ میری شہینہ زندہ ہو گئی تھی۔ ٹیکسی پورے سے رینگتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی حیرانی سے بولی، بھائی جان آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں شہینہ ہوں۔ میری آنکھیں خوشی سے بھیگنے ہی والی تھی۔ میں نے اس کے دونوں بازو کو تھام کر کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں مجھ سے محبت کرنے والی ایک ہی ہستی ہے اور وہ تم ہو۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم مجھے بھول چکی ہو۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، مجھے پریوں اور شہزادوں کی وہ تمام کہانیاں یاد ہیں جو آپ مجھے سنایا کرتے تھے۔ یہاں سے پنڈی تک آپ کی برائیاں ہوتی ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ آپ کیا ہیں۔ میرا سارا بچپن آپ کی گود میں گزرا ہے۔ ایک بوڑھی ملازمہ نے مجھے بتایا تھا کہ ممی مجھے دودھ نہیں پلاتی تھی، آپ مجھے فیڈر سے پلایا کرتے تھے۔ آپ ہی میری ماں، آپ ہی میرے باپ ہو اور آپ ہی میرے بھائی ہو۔ میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ نفرتوں کے اس تاریخ جنم میں ایک ایسی پاکیزہ محبت کی کرن پھوٹ پڑی تھی کہ میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھنے لگا۔ میں نے فرط محبت سے جھک کر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ اسی وقت چچی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، ارے ارے بے حیا بے شرم، کیا کر رہے ہو؟ خدا تجھے غرق کرے، نہ جانے کب تیرا جنازہ یہاں سے نکلے گا۔ جا اپنی کسی بہن سے پیار کر، میری بیٹی ایسی ویسی نہیں ہے۔ میں اپنی بہن کو ہی پیار کر رہا ہوں۔ میرے پیار کی پاکیزگی کو وہ انہیں نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی آئی اور شہینہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، میں تمہیں بہت ہی سمجھا چکی ہوں کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں شیطان ہے۔ یہ تمہارا دل اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، مگر تم سمجھتی ہی نہیں ہو۔ سامان اندر بھجوا دیا اور یہاں کھڑی اس کے فریب میں آ رہی ہو۔ چلو یہاں سے۔ شہینہ مجھے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم جاؤ۔ ہماری تقدیر میں اسی طرح ملنا اور بچھڑنا لکھا ہے، لہٰذا ہم پھر ملیں گے۔ وہ تو ادر کر اپنی ماں کے ساتھ کوٹھی کے اندر جانے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چچا جان کے آنے تک میں باہر وقت گزاروں گا، کیونکہ وہاں رہنے سے چچی خام خواہ باتیں سنائے گی اور مجھ سے برداشت نہ ہوتا۔ میں بھی انہیں الٹی سیدھی سنا دیتا، لیکن اب میں ان کو محض اس لیے دیکھ رہا تھا کہ شہینہ آ گئی تھی۔ وہ میری بہن تھی اور میں اس کے سامنے اس کی ماں سے لڑتا جھگڑتا مجھے مناسب نہیں لگا، لہٰذا میں وہاں سے چلا گیا۔ چچا رات کو 9 بجے تک گھر آ جاتے ہیں۔ میں 10 بجے کوٹھی میں پہنچا تاکہ چچی پہلے اپنی سنا دے، پھر میں سناؤں گا۔ چچا کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ظہیر کے کمرے کے قریب سے گزرتے وقت میں نے ان کی آواز سنی۔ وہ چچی سے کہہ رہے تھے، بیگم تم خام خواہ اپنے بیٹے کی حمایت نہ کرو۔ میں فرحاد کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ ظہیر کو نہیں چھیڑتا، بلکہ ظہیر اسے چھیڑتا رہتا ہے۔ میں کئی بار دیکھ چکا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی بہانے اس کی انسلٹ کرتا رہتا ہے۔ میں نے 1000 بار سمجھایا ہے کہ اگر تم محبت نہیں کر سکتے تو نفرت بھی نہ کرو۔ تم کیا چاہتی ہو کہ وہ یہاں سے چلا جائے؟ چچی نے جواب دیا، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بہن اسے بہکا رہی ہے۔ وہ اپنی پھپھو کی باتوں میں آ رہا ہے۔ ابھی شام کو کہہ گیا ہے کہ یہ کوٹھی اس کے باپ کے پیسوں سے خریدی گئی ہے۔ آپ اسے کلیجے سے لگا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ گرمی دکھا کر کہہ رہا ہے، آج آپ سے زمین کا حساب کرے گا۔ چچا کی ہوں بڑی معنی خیز تھی۔ انہوں نے کہا، آپا اسے بہکا رہی ہے، مگر وہ میرے سامنے کا بچہ ہے، ابھی نادان ہے، میں اسے سمجھاؤں گا۔ تم اپنے بیٹے کو سمجھا کے اس کے منہ نہ لگے۔ یہ بھول جاؤ کہ ظہیر نے اسے ہاتھ چھوڑا ہے۔ دودھ دینے والی گائے کی لات کھانی ہی پڑتی ہے۔ میں باہر کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں۔ اسی وقت چچا باہر آ گئے۔ مجھے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلے تو ٹھٹک گئے، پھر انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تمہیں دوست اور دشمن کی پہچان کروا دوں۔ تمہاری پھوپھی تمہیں بہکا رہی ہے۔ وہ اپنی بیٹی زرینہ کی شادی تم سے کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ جھوٹ بول رہی ہے کہ شاہ کوٹ کی زمینیں تمہارے ابا مرحوم کی۔ جب تمہارے ابا مرحوم کا انتقال ہوا تھا تم اس وقت 6 برس کے تھے، زمین جائیداد کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے تھے، ورنہ تمہارے ابا تمہیں بتا دیتے
کہ وہ زمینیں دراصل میری ہیں اور میں نے اسے ٹھیکے پر کاشتکاری کے لیے دی تھی۔ چچا جان، میں نے کہا، صرف پھپھو ہی نہیں، دوسرے رشتہ دار بھی یہی کہتے ہیں کہ زمینیں ابا جان کی ہیں۔ انہوں نے اپنی الماری کھول کر چند کاغذات نکالے اور انہیں میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم جاہل نہیں ہو، پڑھنا لکھنا جانتے ہو۔ زمین کے جو کاغذات میرے نام پر ہے، یہ ان کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں ہیں۔ ان میں باقاعدہ عدالت کے فیصلے کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹھیکے داری کا معاہدہ بھی ہے اور تمہارے ابا جان کے دستخط بھی موجود ہے۔ میں وہ فوٹو کاپیاں لے کر غور سے پڑھنے لگا۔ وہ پاکستان بننے سے قبل برٹش گورنمنٹ کے عدالتی کاغذات تھے اور یہ تصدیق کر رہے تھے کہ میرے چچا ناصر علی شاہ کوٹ کی زمینوں کے مالک ہیں۔ لیکن میں ان کاغذات کی صداقت پر یقین نہ کر سکا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد کتنے ہی جعل سازوں نے ایسے ہتھ کنڈے کیے تھے، دوسروں کی زمینوں پر اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے جعلی کاغذات تیار کیے تھے۔ کتنے ہی جعل ساز قانون کی گرفت میں آ گئے تھے اور چچا کی طرح کتنے ہی ایسے تھے جو عیش کر رہے تھے۔ اگر ابا مرحوم کے کاغذات میرے پاس ہوتے تو ابھی میں ان کا فریب کا پول کھول دیتا۔ میں نے ان فضول سے کاغذات کو واپس کرتے ہوئے کہا، صرف آدمیوں کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، کاغذات بھی جھوٹ بولتے ہیں، فریب دیتے ہیں۔ وہ غصہ دکھاتے ہوئے بولے، اس کا مطلب یہ ہے تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو؟ میں نے ایک باپ بن کے تمہیں بچپن سے پالا، تمہیں تعلیم دلائی اور تم میری محبت اور احسانات کا یہ صلہ دے رہے ہو۔ ان کاغذات کو جھٹلا کر مجھے جھوٹا اور فریبی کہہ رہے ہو، اور یہ صرف اس لیے کہ تمہاری پھپھی نے تمہیں زمینیں جائیداد کے خواب دکھا کر تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ محترمہ اتنی ہی ہمدرد ہے تو جاؤ، اس سے جا کر کہو مجھے وہاں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مگر وہ کیا مقدمہ لڑے گی؟ 3 وقت کا کھانا پوری طرح نصیب نہیں ہوتا۔ 2-4 پیشیاں بھگتنے کے بعد فاقوں کی نویت آ جائے گی۔ ذرا عقل سے کام لو فرہاد، یہ رشتہ دار تمہیں بہکا کر اس کوٹھی سے نکلوا سکتے ہیں، مگر وہ محبت اور خلوص نہیں دے سکتے جو میں دے رہا ہوں۔ میں ان کی محبت اور خلوص سے متاثر نہ ہو سکا اور مزید کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے چلا آیا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ دوسرے دن شاہ کوٹ جاؤں گا اور وہاں کے پٹواری سے حقیقت معلوم کروں گا، کیونکہ پٹواریوں کے پاس تمام زمینیں اور زمینداروں کی ملکیت کے ریکارڈ موجود رہتے ہیں۔ وہاں سے جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم نے آ کر کہا، بی بی جی آپ کو بلا رہی ہے۔ گھر کے ملازم غزالہ کو بی بی جی کہا کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ آج میں نے اس کے بوائے فرینڈ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اس لیے وہ بھی اپنی ماں کی طرح مجھے باتیں سنانا چاہتی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ نہ جاؤ، خواہ بات بڑھے گی، وہ ایک کہے گی تو میں 10 سناؤں گا۔ پھر میرے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ دل میں نفرت تھی اور یہ نفرت عداوت میں بدلنے والی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہاں عزت سے رہوں یا پھر لڑ جھگڑ کر نکل جاؤں۔ میں اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا آج کچھ ہونے والا ہے، مگر میں بزدل نہیں تھا کہ ایک لڑکی کا سامنا کرنے سے کترا جاتا۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ وہ اپنے چہرے کو ایک بازو میں چھپائے ہوئے لیٹی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے ذرا سا ہاتھ ہٹا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خمار تھا۔ ان دنوں میں 20 برس کا نوجوان تھا۔ عورت کو ان کی آنکھوں سے پہچاننے کا تجربہ نہیں تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نادان تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بھی نادان نہیں تھا مگر شیطان بھی نہیں تھا۔ اس حد تک معصوم تھا کہ غزالہ کی خمار آلودہ آنکھوں کو دیکھ کر میں نے اسے نیند کا خمار سمجھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولی، آؤ دروازہ آہستگی سے بند کرو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور پلنگ کی طرح بڑھتے ہوئے اس کے بوائے فرینڈ کا نام لے کر کہا، میں نے کیسر کو مارا ہے اور درد تمہارے سر میں ہو رہا ہے۔ تم مجھے تانا نہ دو، بزدل ہمیشہ مار کھاتے ہیں، مجھے کیسر سے کوئی ہمدردی نہیں۔ آج تمہاری دلیری دیکھ کر میرے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ میں سمجھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میری نظریں بہک گئی۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی بلکہ اپنے بدن کے نشیب و فراز سے پکار رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا اس کوٹھی میں تم مالک کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہتے؟ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، میں صرف اس کوٹھی کا ہی نہیں، شاہ کوٹ کی زمینوں کا بھی مالک ہوں۔ اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا۔ وہ ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے کہنے لگی، فیصلہ اتنا ہی آسان ہوتا تو تم اس طرح محتاجی کی زندگی گزارتے۔ تم ایک ایک زینہ چڑھنے کی بجائے چھلانگ لگا کر تمام زمینیں اور جائیداد کے مالک بن جانا چاہتے ہو۔ اس طرح تم ڈیڈی کے دشمن بن سکتے ہو۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں فرہاد، میں تمہارے کام آنا چاہتی ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں تمہیں ڈیڈی سے بہت کچھ حاصل کرنے کے طریقے سکھا دوں گی۔ وہ کیسے طریقے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا، پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ ایک مغرور اور بد دماغ لڑکی جو سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی،
وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر دشمنی کی بجائے دوستی سے کام بنتا ہے تو ضرور بنانا چاہیے۔ میں نے دوستی کے خیال سے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرے ہاتھ کو بینچ لیا، اپنی ملائم ہتھیلی اور انگلیوں کی نزاکت میں جکڑ لیا۔ وہ مسافہ طویل ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ نہایت آہستگی سے اشاریاتی انداز میں میرے ہاتھ کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، جس طرح ہلکے تمکے سے پتنگ کو ہوا میں آغوش میں سنبھالا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ مسافر کے تمکے سے مجھے سنبھل کر بلا رہی تھی۔ میں سمجھتا رہا اور انجان بنا ایک خاموش بت کی طرح کھڑا رہا۔ آخر اسے زبان سے کہنا پڑا، آؤ یہاں بیٹھو، آج ہم بہت سی باتیں کریں گے۔ ہم ایک دوسرے کے دوست بن کر اپنے مستقبل کا پروگرام بنائیں گے۔ وہ مجھے قریب بیٹھنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، شاید وہ اندر سے بھی کانپ رہی تھی۔ میں پلنگ کے سرے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، تم کتنے پہاڑ ہو گئے ہو، مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو، مگر میں تم سے چھوٹی نظر آ رہی ہوں۔ اور میں کون سا بڑی ہوں، 3 سال کا تو فرق ہے صرف۔ مرد اسی کو کہتے ہیں جس کے ڈیل ڈول کے آگے عورت کی عمر چھپ جائے۔ مجھے چھپا لو۔ میں عجیب الجھن میں پڑ گیا۔ اگرچہ وہ جوان اور بے حد حسین تھی، مگر مجھ سے عمر سے بڑی تھی۔ میں نے کبھی اس انداز سے نہیں سوچا تھا جیسے وہ سوچ رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے بولا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انجان نہ بنو فرحاد، ہائے تمہارے نام میں ہی کتنی رومانیت ہے۔ کیا مجھے دیکھ کر، تمہارے قریب آ کر تمہارا دل نہیں دھڑکتا؟ یہ بری بات ہے۔ مجھے بدکتے دیکھ کر وہ اٹھ گئی، پھر مجھے سمجھانے لگی، بری بات یہ ہے کہ تم مجھ سے کتراتے رہتے ہو۔ کیا میں جوان نہیں ہوں؟ کیا میں حسین نہیں ہوں؟ مجھ میں کوئی کمی ہے تو بتاؤ۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے یہ بتاؤ تم کس طریقے سے مجھے میرا حق دلاؤ گی؟ وہ بولی، تم سے شادی کر کے۔ شادی؟ میں نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مجھ سے بڑی ہو، چچی راضی نہیں ہوگی۔ کیسے راضی نہیں ہوگی؟ وہ جانتے ہیں کہ پھپھی تمہیں بہکا رہی ہے۔ ایک دن ڈیڈی کہہ رہے تھے وہ شہینہ کی شادی تم سے کر دیں گے، پھر تمہیں گھر داماد بنا کر رکھ لیں گے تاکہ کوئی تمہیں زمینوں کے سلسلے میں بہکانے کے لیے یہاں سے نہ لے جائے۔ مگر میں ڈیڈی کا ارادہ بدل دوں گی۔ میں ان سے کہہ دوں گی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے جیون ساتھی بننا چاہتے ہیں۔ ڈیڈی اعتراض نہیں کریں گے، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم گھر داماد بن کر رہے۔ وہ باتوں کے درمیان میرے دائیں بائیں مچل رہی تھی۔ حد ہو گئی، ایسے موقع پر تو فرشتے بھی بہک جاتے ہیں، میں بھی بہک جاتا۔ مگر وہ گھر داماد والی بات میری خودداری پر ایک ہتھوڑے کی طرح لگی۔ جب تک میں ناسمجھ لڑکا تھا، وہ لوگ مجھ سے ملازموں جیسا برتاؤ کرتے رہتے تھے۔ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ میں تعلیم حاصل کرتے ہی ان کے ہاتھ سے نکل جاؤں گا، لہٰذا وہ اپنی بیٹی کے آنچل سے باندھ کر رکھنا چاہتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ مجھ جیسے جوان کو جوان بیٹی ہی باندھ کر رکھ سکتی ہے۔ میں ان کی مکاری اور چال بازی پر غصے سے کھول گیا۔ میں نے غزالہ کی گداز باہوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے اپنے سے الگ کیا۔ ایک نظر اس کی سلگتی ہوئی جوانی کو دیکھا اور فیصلہ کیا، اگر آج میں اس بدن کی لذت سے آشنا ہو گیا تو ایک بار پھر غلام بن کے رہ جاؤں گا۔ عورت کا نشہ بار بار مجھے پکارے گا اور میں بار بار بہکتا چلا جاؤں گا۔ چچا کی مثال میرے سامنے تھی۔ وہ اپنی مستقل مزاجی کے باوجود چچی کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ غزالہ نے بھی اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ابھی وہ جسم کے دسترخوان پر مجھے اپنی جوانی کا ذائقہ پیش کر رہی تھی۔ اس کے بعد نہ جانے کیسی کیسی ادائیں اور کیسے کیسے ہتھ گنڈے استعمال کرنے والی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا اور اسے پرے دھکیل کر اٹھ گیا، پھر اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے بولا، میں ایسا احمق نہیں ہوں کہ تم سے شادی کروں اور یہاں غلام بن کے رہ جاؤں۔ غزالہ کو اس کے والدین نے کبھی پھول کی چھڑی سے نہیں مارا تھا اور میں نے بڑی حقارت سے اسے دھکیل دیا۔ وہ بستر کے چارے شانے چت ہو گئی تھی۔ پہلے چند سال کے لیے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ توہین کے احساس سے تل ملائی مجھے گور کر دیکھا، مگر دیکھتے ہی جیسے پھر جذبات سے سلگ اٹھی۔ وہ عجیب کیفیت سے دو چار تھی، توہین کا احساس بھی تھا، غصہ بھی تھا اور میرے بازو میں مچلنے کی دیوانگی بھی تھی۔ میں آگ لگا رہا تھا اور میں ہی اس آگ کو بجھا رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی، میں پلٹ کر جانے لگا۔ وہ دوڑتی ہوئی میرے سامنے آئی، وہ راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ تم نہیں جا سکتے، تم کیسے پتھر ہو؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں تمہیں غلام نہیں بنانا چاہتی، اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتے، کوئی سودے بازی پسند نہیں کرتے، نہ کرو، مگر میرے جذبات کو سمجھو، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہارے فریب میں آ کر اپنا مستقبل برباد نہیں کر سکتا، دور ہٹو۔ میں نے ایک بار پھر اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے گئی۔ اس بار توہین کا احساس اس پر غالب آ گیا۔ وہ جلا کر چیخنے لگی، سور، کمینے، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، مگر تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ وہ میرا منہ نوچنے کے لیے اچھل کر میری طرف آئی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ لمبے اور نکیلے ناخن
نیل پالش کی سرخی میں نہائے ہوئے تھے اور اب میرے خون کی سرخی میں ڈوبنا چاہتے تھے۔ شاید لڑکیاں اسی لیے ناخن بڑھا کر رکھتی ہے کہ بوقت ضرورت ان سے منہ نوچنے کا کام لیا جائے۔ میں اسے روک رہا تھا، وہ پتلی ہوئی شیرنی کی طرح بار بار مجھ پر چھپک رہی تھی، ساتھ ہی چیختی بھی جا رہی تھی۔ تم ذلیل کمینے، ہمارا جوٹھا کھانے والے، تم مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ بڑے بڑے رئیس زادے میرے تلوے چاٹتے ہیں، تم بھی یہی کرو گے، ورنہ میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی، لیکن یہ توہین برداشت نہیں کروں گی۔ مجھ سے معافی مانگو، میں سلگ رہی ہوں، میں جل رہی ہوں، میری آگ بجھاؤ ورنہ میں تمہیں جلا کر خاک کر دوں گی۔ مٹی کے کیڑے مٹی میں ہی مل جاؤ گے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں وہ کمرہ اور وہ کوٹھی گونج رہی تھی۔ پھر چچا، چچی، ظہیر وغیرہ کو آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ کمرے کے دروازہ پیٹ رہے تھے۔ دروازہ کھولو، کیا ہو رہا ہے؟ غزالہ تم کیوں چیخ رہی ہو؟ کون ہے تمہارے کمرے میں؟ دروازہ کھولو۔ میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے چھڑا کر دروازے کی طرف بھاگی، پھر دروازہ کھولتے ہی اپنی ماں سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، ممی مجھے بچائیے، یہ بدماش میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی جب تک یہ کمینہ رہے گا۔ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، مجھے یہاں سے لے چلیے ممی۔ میں اس کے جھوٹ اور چال بازی سے حیران رہ گیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ چچا آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ کر اور مجھے جھجکراتے ہوئے کہا، حرام خور، تم اتنی کمینگی پر اتر آئے ہو؟ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ تمہاری بڑی بہن ہے؟ میں تمہاری بوٹی بوٹی کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اگر یہ میری بڑی بہن ہے تو میں اس پر تھوکتا ہوں۔ میں زندگی کے کسی موڑ پر ایسی لڑکی کو بہن نہیں کہہ سکتا جو اپنے کمرے میں بلا کر گناہ کی دعوت دیتی ہو۔ یہ جھوٹ ہے ڈیڈی، غزالہ نے چیخ کر کہا۔ میں نے اسے بلایا تھا صرف یہ کہنے کے لیے کہ کیسر بہت بڑے آفیسر کا لڑکا ہے۔ تم نے اس پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ اس پر یہ کمینہ کہنے لگا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیسر کو اپنا رقیب سمجھتا ہوں۔ پھر یہ کھلی بے شرمی کی باتیں کرنے لگا۔ آج اس بات کا فیصلہ کیجئے، یہ گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، کوئی بازاری لڑکی نہیں ہوں کہ اپنی ذلت برداشت کروں گی۔ میں نے اس کی طرف پلٹ کر حقارت سے کہا، تم بازاری عورت سے بھی بدتر ہو۔ پتہ نہیں اب تک کتنوں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ چچا نے میرے منہ پر تماچا رسید کیا۔ تم میرے سامنے میری بیٹی کو بازاری کہہ رہی ہو؟ تم خود بازاری ہو، شریفوں کے ہاں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے دوسرا تماچا مارنا چاہا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس ہاتھ کو پرے جھٹک کر کہا، بس اب ہاتھ نہ اٹھانا، آج سے تمام رشتے میں ختم کرتا ہوں۔ تم لوگ بچپن سے ہی مجھے بیوقوف بناتے آئے ہو۔ جوانی میں تمہاری بیٹی مجھے بیوقوف بنا کر اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی ہے۔ میں تم لوگوں کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، اب یہاں میرا گزارا نہیں ہوگا، میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا ایک دن کوٹھی کا مالک بن کر آؤں گا اور تم سب کو دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے جانے لگا۔ دروازے پر ایک طرف غزالہ اپنی ماں سے لپٹی ہوئی تھی، دوسری طرف شہینہ اپنے بھائی ظہیر کے پیچھے کھڑی تھی، اپنی کٹوری جیسی آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ چچا اور چاچی دونوں ہی چیخ چیخ کر مجھے چیلنج کر رہے تھے کہ میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ زمین اور جائیداد کے لیے میرے دعوے جھوٹے ہیں، عدالت میرے حق میں فیصلہ نہیں سنائے گی۔ وہ بڑبڑا رہے تھے، لیکن میں شہینہ کے سامنے انہیں نظر انداز کر رہا تھا۔ شہینہ، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے تم اس کے متعلق سوچنا اور سمجھنا نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتا ایسی اخلاق سے گری ہوئی باتیں میری بہن کے کانوں تک پہنچے۔ تم جاؤ یہاں سے۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر التجائی آمیز لہجے میں بولی، آپ یہاں سے نہیں جاؤ گے نا؟ ذرا دیر کے لیے میرا فیصلہ کمزور پڑ گیا۔ میں اس معصوم کو اس گندے ماحول میں کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ لیکن یہاں رہ کر میں اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ ایک بھائی کا فرض پورا کرنے کے لیے لازمی تھا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں اور اپنی تمام دولت اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کروں۔ میں نے دل پر جبر کرتے ہوئے کہا، میں جاؤں گا، اپنی اور تمہاری بھلائی کے لیے جاؤں گا۔ 8 سال کی جدائی ہمیں دور نہ کر سکی، آئندہ بھی اس دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکے گی۔ میں بہت جلد آ کر ملوں گا۔ ظہیر غصے اور بے بسی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اکڑ کر شہینہ کو مجھ سے بات کرنے سے روک دیتا، اس لیے وہ بڑی خاموشی سے شہینہ کا بازو پکڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تاکہ میں گزرنے کا راستہ بن جائے۔ میں نے اس کی حقارت پر ایک نظر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ برتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں آ کر میں اپنے کپڑے، کتابیں اور دوسرا سامان باندھنے لگا۔ کوئی یہ دیکھنے نہیں آیا کہ میں اس گھر سے کیا لے جا رہا ہوں۔ میں اپنے لیے جو چیز ضروری سمجھی اسے اٹھا کر رکھ لیا۔ پھر 1 گھنٹے بعد اپنا بوریا بستر سمیٹ کر میں نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں اپنی پھوپھی کے ہاں چلا آیا۔ پھوپھی شاہدرہ میں رہتی تھی۔ پھوپھا کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ایک اسکول میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔
ان کی بیٹی زرینہ تقریباً میری ہم عمر تھی۔ 3 وقت کی روٹی کے لیے وہ بھی محلے والوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی محنت مزدوری کر کے عزت آبرو سے زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر پھپھی مجھے بلائے دینے لگی۔ میں نے کوٹھی چھوڑنے کی تفصیل سنائی تو وہ چچا کو کوسنے اور گالیاں دینے لگی۔ وہ 2 کمرے کے کچے مکان میں رہتی تھی۔ انہوں نے ایک کمرہ میرے لیے مخصوص کر دیا۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب کہیں ملازمت کروں گا اور ان پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ میں نے اسی وقت ان سے کہہ دیا کہ میں ان کا بیٹا بن کر گھر کے اخراجات پورے کروں گا۔ یہ سن کر وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ذرا سمجھایا اور ڈانٹ ڈپٹ کر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ مجھے تعلیم جاری رکھنی چاہیے۔ ہم رات گئے باتیں کرتے رہے، پھر میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا آیا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بہت ہی سوچیں دماغ میں لپک رہی تھی۔ چچا کی مکاریوں نے مجھے اپنی عمر سے زیادہ سوچنا سکھا دیا تھا۔ گہری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ ان سے اپنا حق چھین لینے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کن لوگوں کو تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ سب ہی سے تعاون کی توقع تھی، مگر چچا اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ میری طرف سے مقدمے بازی کے لیے کوئی عدالت نہیں جائے گا، کیونکہ میرے عزیز و اقارب میں سب ہی غریب تھے۔ جن کے پاس تھوڑی بہت پونجی تھی وہ میری خاطر اسے داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ چچا کے متعلق سوچتے سوچتے غزالہ کی بے حیائی یاد آ گئی۔ اس وقت مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ اگر وہ لڑکی بے حیا بن گئی تھی تو میں نے شرافت کیوں دکھائی؟ شاید اس لیے کہ اس وقت تک میں چچا کے رشتے کا خیال کر رہا تھا اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک ناگزیر گناہ کا الزام مجھ پر عائد ہو جائے گا۔ اب وہ دشمن کی بیٹی تھی۔ اس وقت وہ میری نظروں میں کسی بازاری عورت سے کم نہیں تھی جسے کوئی بھی حاصل کر سکتا اور جیسے میں بھی حاصل کر کے وقتی طور پر انتقامی جذبے کو سکون پہنچا سکتا تھا۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ میں بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ میری جوان نظروں کا پہلا نظارہ تھا، میں اسے بھول نہیں سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اسی طرح ایک بدن کے تصور سے دوسرا بدن روشن ہو گیا۔ نہ جانے کیسے اس تصور میں زرینہ کا سراپا جھلکنے لگا۔ شاید اس لیے کہ وہ بھی لڑکی تھی، جوان تھی، غزالہ کی طرح اس کا رنگ بھی اجلا تھا۔ توبہ توبہ، میں اپنے دونوں گالوں کو پیٹنے لگا۔ ایک بے حیا کے متعلق سوچتے سوچتے اس محسا کا تصور کر رہا تھا جس کے گھر نہ جانے اپنی زندگی کا کتنا حصہ گزارنا تھا۔ میں نے جھک کر زور سے اپنے منہ پر ایک تماچا رسید کیا تاکہ آئندہ زرینہ کے متعلق کوئی سستا خیال میرے دماغ میں نہ آئے۔ ایک بات میں کہہ دوں کہ ہمارے تصور کی آنکھیں ہر جوان لڑکی کے لیے ننگی نہیں ہوتی۔ شہینہ جوان ہو چکی تھی، اس کے تصور کے ساتھ ایسی پاکیزگی جنم لیتی تھی جو صرف باپ بیٹی یا بھائی اور بہن کے رشتوں میں ہی ہوتی ہے۔ حقیقت میں نے ایک باپ کی طرح اسے گود میں کھلایا تھا اور اسے بھائی کی محبت دے رہا تھا۔ اس کے برعکس زرینہ سے اتنا گہرا لگاؤ نہیں تھا، اسی لیے غزالہ اور زرینہ میرے ذہن میں گڑ مڑ کر رہی تھی۔ وہ رات سوتے جاگتے اور سوچتے ہوئے گزر گئی۔ صبح کسی نے میرے شانے کو خولے سے جھنجھوڑ کر جگایا۔ آنکھ کھلی تو نگاہوں کے سامنے زرینہ تھی، مجھے کہہ رہی تھی جیسے میں اب تک اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی متنم آواز میرے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ اٹھ جاؤ، 10 بج رہے ہیں، امی اسکول چلی گئی ہے۔ جاتے وقت انہوں نے کہا تھا میں تمہیں نہ جگاؤں، مگر ایسا بھی کیا سونا، باہر جا کر دیکھو دھوپ نکل آئی ہے۔ کیا بڑی کوٹھیوں والے اس طرح دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں؟ اب میں کوٹھی والا کہاں رہا۔ میں تو اسی مقصد کے لیے وہاں سے آیا تھا کہ وہ کوٹھی اور تمام جائیداد حاصل کروں گا۔ اگر اسی طرح سوتا رہا تو شاید کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ میں نے اسی وقت دل ہی دل میں عہد کیا، آج سے نیند کے نشے اور آرام طلبی سے گریز کروں گا۔ آج سے میرے لیے آرام حرام ہے۔ یہ عہدہ کر کے میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ نگاہوں کے سامنے مسکرا رہی تھی، جیسے صبح مسکراتی ہے ویسے ہی اس کے چہرے پر تازگی تھی۔ بری آنکھیں، کھلی ناک، رس بھرے ہونٹ، بیضوی چہرہ، چہرے سے نیچے نظریں گئی تو میں نے فوراً آنکھیں جھکا لی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ غزالہ نے مجھ سے کتنی زبردست دشمنی کی تھی۔ اب بھی میری ہتھیلی کے سائے میں ریشمی دھڑکن بج رہی تھی۔ اس سے متعارف ہو کر دوسری طرف خیال بہک رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر نظریں چڑھاتے ہوئے منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس طرح ناشتہ کیا، کس طرح زمنے سے کتراتا رہا۔ جب 1.5 گھنٹے بعد شاہ کوٹ جانے والی بس میں آ کر بیٹھا تو اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ میں پھوپھی کے ہاں نہیں رہنا چاہتا۔ بہت جلد کہیں ملازمت تلاش کروں گا۔ ملازمت نہ ملی تو بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کروں گا اور کسی دوسری جگہ اپنی رہائش کا انتظام کروں گا۔ انسان سوچتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے، مگر زمین کے چکر سے مجھے اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ اپنے لیے کھانے اور رہنے کا الگ ٹھکانہ بناتا۔ میں روز صبح شاہ کوٹ جاتا اور شام کو واپس آتا۔ کبھی پٹواری سے ملاقات نہ ہوتی، کبھی ہوتی تو وہ اپنی مصروفیت کا بہانہ کر کے مجھے ٹال دیتا۔
وہ مجھ سے کہہ چکا تھا زمین کا اصل مالک ناصر علی ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے ریکارڈ میں ذمہ دار کی حیثیت سے کس کا نام درج ہے۔ چچا نے اس کے پیچھے اچھی خاصی رقم صرف کی تھی۔ آخرکار ایک دن اس نے صاف طور پر کہہ دیا وہ اپنا ریکارڈ کسی کو نہیں دکھائے گا، اگرچہ وہ دیکھنا چاہتا ہے تو کسی وکیل کے ذریعے عدالت میں درخواست دے کر معلوم کر سکتا ہے۔ میں مایوس ہو کر چلا آیا۔ اب تو میرے پاس شاہ کوٹ آنے جانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ میں کسی وکیل کی خدمات کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ پھپھو اپنی حیثیت سے زیادہ میرا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ ان کی مجبور کرنے پر میں نے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ 2-4 رشتہ داروں نے مجھے سمجھایا تھا کہ میں وکیلوں اور عدالتوں کے چکر میں نہ پڑوں، کیونکہ زمین کا جھگڑا کبھی 1-2 پیشیوں میں ختم نہیں ہوتا، سالہ سال مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہی ایسے مقدمہ بازیاں کرتے ہیں۔ میں بظاہر ان کے مشورے کو تسلیم کر لیا، لیکن میرے ذہن میں الجھا ہوا تھا۔ کبھی پھپھو کی غربت کا خیال ستاتا تھا، کبھی چچا سے انتقام لینے کا بھوت سر پر سوار تھا۔ کئی بار میں نے سوچا اس مکار چچا کو قتل کر دوں اور اس کے ساتھ ان کی اولاد کا بھی خاتمہ کر دوں، تاکہ آئندہ نسل ہی ختم ہو جائے اور کوئی میری دولت سے فائدہ اٹھانے والا نہ رہے۔ لیکن اس طرح میں مجرم بن جاتا اور میرا حق بھی مجھے نہ ملتا۔ ایسے ہی وقت میں نے کئی بار سوچا کہ مجھے کسی طرح غیبی طاقت حاصل کرنی چاہیے، جس کے ذریعے میں اپنی زمین جائیداد ان سے چھین لوں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کامیابی کا سیدھا راستہ اور صحیح راستہ نہیں ملتا تو وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ کبھی مجرموں کی طرح سوچتا ہے اور کبھی خیال ہی خیال میں آرزو کرتا ہے کہ کہیں اسے کوئی طلسمی چراغ مل جائے یا حضرات کا علم حاصل ہو جائے تاکہ وہ دشمن کو زیر کر سکے، زمین میں چھپے ہوئے خزانے حاصل کر کے دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے۔ میں بھی کچھ اس انداز سے سوچنے لگا۔ میرا اندر انتقام کا لاوا پگھ رہا تھا۔ کوئی راستہ نہ پا کر میں ایسا پوری اسرار علم سیکھنا چاہتا تھا جس سے میرے دشمن نہ ہو کر میرے قدموں میں جھک جائیں۔ یہ بچکانہ خیال تھا، لیکن جیسے کہ میری عادت تھی، میں جس چیز کو دیکھتا اس میں اپنی نظریں ملبوس کر دیتا تھا اور جو سوچتا اسی خیال پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتا تھا۔ اس عادت کے مطابق میں نے توجہ اسی خیال پر قائم ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے، یعنی کوئی پوری اسرار علم حاصل کرنا چاہیے، یا کوئی جلالی وظیفہ پڑھنا چاہیے، یا چلہ کشی کرنی چاہیے، یا پھر کالا جادو سیکھنا چاہیے۔ کالے جادو کا خیال تو میں نے دل سے نکال دیا، کیونکہ اسلام میں ٹونے اور سفری علم کی ممانعت ہے۔ میں کوئی ایسا علم سیکھنا چاہتا تھا جس کے ذریعے چچا میرے زیر اثر آ جائے اور بلا چونچرا تمام زمین اور جائیداد میرے حوالے کر دے۔ ایک علم ہے ٹیلی پیتھی، جس کے ذریعے میں انہیں اپنا مت معمول بنا سکتا تھا، اور ایک علم ہے ٹیلی پیتھی، یعنی خیال خوانی کے ذریعے ان کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں کو پڑھ سکتا تھا۔ میرے شہنہ ساؤ میں ایسے علوم سیکھنے والا کوئی استاد یا رہنما نہیں تھا۔ میں بازار سے اس طریقے کی کتابیں خرید کر ان علم کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے لگا۔ کتابیں زندگی کے مجھے نئے موڑ پر لے آئی۔ یہ سچ ہے، محض کتابوں سے مکمل علم حاصل نہیں ہوتا، اس لیے بڑے عالم و عالم کے مشاورت اور تجربات اور رہنمائی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ پھر ان کتابوں سے اتنا علم ضرور ہوا کہ میں اس علم کو سمجھنے، سیکھنے اور ابتدائی مراحل سے گزرتا چلا گیا۔